تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، استانہ عالیہ درجہ رحمت شریف تو اسڈا پیر خانہ مرشد خانہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمود احمد دامت برکاتہ تشریف فرماویں۔ معزز سامعین، اسی بڑے تہ دل نال آپ نے شکر گزار ہاں کہ آپ انتہائی شفقت تے مہربانی فرمائی، آپ تشریف فرماویں۔ آپ نے مزید اگاں مصروفیت بھی ہے۔ اسڈے شیخ کریم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عالم اسلام اہل سنت نے ایک بہت ہی عظیم روحانی شخصیت ہے۔ آپ نے روحانی فیوضات بڑے دور دراز ہیں، اپنے اس مسند ارشاد تے جلوہ فرما ہو کے ساری زندگی کلمہ حق جڑا اس سر بلند فرمایا، اور بالکل ایسا واحد درویش ویکھا جنہ نہ کہیں وڈے دنیا دار نہیں پرواہ کیتی، نہ کہیں مولوی نہیں پرواہ کیتی، گل کیتی تو سچی گل کیتی۔ اگر وقتی طور تے کہیں کوڑی بھی لگی، لیکن بعد جو سم پتہ لگا کہ مینڈے واسطے یہ گل ٹھیک ہے۔ اس قسم نے درویش کہ جڑے سچی گل کریں لا مالا ہمیشہ انہوں نے ضرورت ہونی۔ عزیز القدر مولانا عبدالحمید صاحب اپنے خیالات نہ اظہار فرما رہے کہ اس دور نے وچ حق تے جڑا باطل ہے اس بالکل رلا دیتا گیا۔ اللہ پاک جل شانہ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق تے باطل آپے چ رلاؤ نہیں، وکھرا وکھرا کر کے رکھو۔ تو شیخ کریم مرشد کریم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سبق پڑھایا۔ سوال صاحب قبلہ موجود ہیں، جڑی اساں آخری نشست نصیب ہوئی حضرت صاحب قبلہ نال آپ جڑا خطاب فرمایا، جڑی نصیحت فرمائی، وہ عقیدے نے حوالے نال آئی کہ اپنا جڑا سچا عقیدہ ہے اس نے ہمیشہ حفاظت کرائے۔ تو کئی دفعہ تاکید فرمائی، پتہ نہیں کوئی 15-16 باری فرما دیتا نے تو بات صاحبزادہ صاحب اٹھیں کہ آپ یہ گل بڑی کافی ارشاد فرما چکے، تو بات آپ بس فرمائی۔ تو بار بار یہ فرمانے رہن کہ جڑا عقیدہ وے سچا اس نے ہوتے تساں قائم رہنا، کئی بھی معاملے نے ویچ آ کے تے اس عقیدے چھوڑنا نہیں۔ اس واسطے عرض ہے کہ آپ دے لخت جگر پروردہ آغوش ولایت آج تے تشریف گینا ہے، اسڈے واسطے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ تشریف فرمائیں، لیکن آپ نے چونکہ وقت تھوڑا خطاب نہ سلسلہ تا جاری راسی، شعبہ حفظ نے جڑے بچے انہوں نے دستار کرنے ہیں، ان بچے بھی قریب آ وجن، انہوں نے والدین بھی قریب آ وجن، علماء مشائخ کی موجودگی نے وچ خصوصاً قبلہ سوال صاحب اپنے دست شفقت نال تے نال علماء مشائخ بھی انہوں جڑا تا دستار بننے ہیں، تے اس بعد سوال صاحب جڑا اگے پروگرام نے وچ شرکت فرماونے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہاں پاک لوگوں نے اس تشریف آوری تے آمد نال اساں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس علاقے نے وچ اللہ تعالیٰ انہاں برکات اور فیوضات جڑیں
انہاں زیادہ فرمائے بچے قریب قریب آ ونجن شعبہ حفظ نے تسی انہوں نے شعبہ حفظ نے ایک کر کے نہ جس آرام نال نعرہ تکبیر انہوں نے دستار حفظ والے نہیں بکرے حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد جہان سے والد محمد ارشد نوشہرہ سے تشریف لائیں اور مشائخ اعظام سے علماء کرام سے دستار حاصل کریں حافظ محمد جہان سے والد محمد ارشد صاحبزادہ کرام اور قبلہ استاد گرامی سے اپنی دستار حاصل کر رہے ہیں یہ بہت خوشبختی ہے بڑی برکتیں ہیں کہ جو حفظ قرآن اور پھر صاحبزادہ والی شان کی دست اقدس سے دستار حاصل کرنا ہے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد تنویر والد حق نواز مصطفیٰ آباد سے اور مشائخ کرام سے اپنے سر پر حفظ قرآن کی دستار سجواتے ہیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عباس والد محمد صابر ہری پور ہزارہ سے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اپنے سینے میں محفوظ کیا وہ علماء و مشائخ سے اپنی دستار حاصل کرتے ہیں اس کے بعد دستار حاصل کرنے کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دستار حاصل کر رہے ہیں حافظ محمد عباس والد محمد صابر تشریف لاتے ہیں حافظ محمد فیضان احمد والد محمد شفیق پنڈ کمال خان ہری پور ہزارہ سے اور علماء و مشائخ سے اپنی دستار حاصل کرتے ہیں تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں علماء اور مشائخ بچوں کی دستار فرما رہے ہیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حارث حسین والد ظہور علی ڈھاکہ سے تشریف لائیں اور علماء و مشائخ سے اپنے سر پر دستار حاصل کریں تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور والدین سے گزارش ہے کہ سٹیج کی ایک طرف تشریف لے جائیں اور جو ہار وغیرہ پہنانے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد زاہد فاروق والد عمر فاروق راول پنڈی اسلام آباد سے آپ تشریف لائیں اور علماء و مشائخ سے اپنے سر پر دستار حاصل کریں اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد زاہد فاروق دستار حاصل کر رہے ہیں قبلہ صاحبزادہ والا شان ان کے سر پر دستار سجا رہے ہیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد شکیل والد ظہور علی والد ظہور احمد سوڈی جے والی سے آپ تشریف لائیں اور علماء و مشائخ سے اپنے سر پر دستار حاصل کریں حافظ محمد شکیل والد ظہور احمد تشریف لاتے ہیں اور علماء و مشائخ سے اپنے سر پر دستار حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی تشریف لاتے ہیں حافظ محمد افراز والد صوبیدار محمد اشرف کامرے والا تشریف لاتے ہیں اور علماء و مشائخ سے اپنے سر پر دستار حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ حفاظ کرام ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر بسایا اور قرآن مجید کے نور سے اپنے سینوں کو منور فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو قرآن مجید کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ وہ طلباء ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد علماء و مشائخ سے اپنے سر پر حفظ کی دستار سجوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے حضرات تشریف رکھیں قبلہ شیخ طریقت حضرت سردار صاحب کچھ خیالات نے اظہار فرمائے سن کہ جن بچے نہیں دستار ہوئی تھائیں اسٹیج تے بے ونجن لینا کہ سارے حضرات بالکل آپ کو بالکل وقت چونکہ کم ہے تو میں عرض کی تھی کہ کچھ آپ تھوڑا سا خیالات نے اظہار فرمائے سن بچے جنہوں نے دستار ہوئی وہ بھی بے ونجو تے سرپرست بھی نال انشاءاللہ قبلہ سوال صاحب خیالات نے اظہار فرمائے سارے تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین کرام، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ خوبصورت برخوردار جن کو اللہ تعالیٰ نے آج قرآن کریم کے خوبصورت حسن سے مزین و آراستہ فرمایا، اور یقیناً ان بچوں کے اس حسن اور اس انفرادی مرتبے کے اندر اساتذہ کرام کا بے پناہ محنت اور جد و جہد شامل ہے۔ مبارکباد اور قابل ستائش ہیں وہ خوبصورت ہستیاں جن ہستیوں کی انتھک محنت سے آج یہ بچے قرآن کریم کے زیور سے مزین و آراستہ ہیں۔ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ بچے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج کتنی عزت سے نوازے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے اساتذہ کرام کی بڑی محنت کار فرما ہے۔ انتہائی عزتوں کے لائق ہیں ہمارے اس ادارہ حاضہ کے روح رواں حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم حلم کے اندر برکتیں مہربانی فرمائے۔ میرے جیسے طالب علم کی لب کشائی انتہائی یعنی کہ مشکل صورت ہے، لیکن کچھ وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہ میں مجلس کے آداب نقصان ہو رہے ہیں مجبوری کے تحت، اور شریعت مطالعہ مجبوری کی بڑی پاسداری فرماتی ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی اعلیٰ ظرفی میری کوتاہی کو صرف نظر فرمائیں گے۔ آج جن بچوں کو اتنی عزت ملی ہے، یہ اتنے والدین آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اصل جو منظر ہوگا یا اصل جو اعزاز ہوگا وہ اس وقت جس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا اور حافظ قرآن کو حکم ہوگا اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یار وہ کیسا منظر ہوگا جہاں بڑے بڑے سجدہ ریزیوں سے مقصد ہے کہ مزین و آراستہ لوگ بھی لرز بر اندام ہوں گے۔ اس عالم اس لمحے کے اندر حافظ قرآن کو حکم ہوگا اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ پھر حکم ہوگا من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفع عشرۃ من اہل بیتہم کلہم قد وجبت لہ النار۔ جب اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا کلہم قد وجبت لہ النار، جن پر دوزخ واجب کر دی گئی ہے، اور اللہ نے اپنی مشیت کے تحت نہیں بلکہ ان کی سرکشیوں اور ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ دین مصطفیٰ کی پاسداری سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اس صورت کے اندر جب وہ دوزخ کے ان پر واجب کر دی گئی، لیکن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا کرے گا، وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فی البس والدہ تاجا یوم القیامہ ذو احسن من ضوء الشمس۔ جس حافظ قرآن کے والد کو ایسا خوبصورت تاج عطا کیا جائے گا کہ ذو احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ سارے اعزازات اساتذہ کرام کی محنت کی بدولت، والدین نے اپنی اولاد کو دنیا کے دیگر وہ جو ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اور دوسری تیسری ان کے اعزازات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جن وہ لائق تحسین ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو ان اعزازات سے نہیں بلکہ اس اعزاز میں دیکھا، آج اللہ نے ان کو اعزاز عطا کر دیا۔ جی لیکن ادارہ حاضہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اساتذہ کرام، اور خصوصاً ہماری شفیق ہستی، اللہ تعالیٰ آپ کے
جو تقوی کے اعتبار سے اور جو اللہ تعالیٰ نے دین کے خوبصورت جذبے اور اعتقادی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کامل کے صدقے جو بڑی یعنی کہ بڑی مضبوط اور تمام زمانے کی تند و تیز آندھیوں کی پرواہ نہ کیے ہوئے الحمدللہ و شکر اللہ جو حق کی شمع اللہ تعالیٰ نے حضور کا خاصہ فرمایا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو مخلوق خدا کے لیے مزید اللہ تعالیٰ مفید مہربانی فرمائے۔ مجھے انتہائی احساس ہے کہ میں مجلس کے آداب میں بار بار گزارش کی ہے کہ حضور میری حاضری کو قبول کیا جائے۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں ایسی مجلس میں حاضر ہوا جس مجلس کے میں میرے لیے شفقتیں بھی ہیں اور میرے لیے محبتیں بھی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں نا آبروئے ماز نام مصطفیٰ، وہ نسبت کا صدقہ ہے، چاہے دہلیز مصطفیٰ سے ہو جائے یا کسی غلام دہلیز مصطفیٰ کے کسی غلام سے نسبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ بڑی قرآن سے نسبت ہو گئی، دین مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تب بھی عزتیں مل گئیں، قرآن سے نسبت ہو گئی تب بھی عزتیں مل گئیں۔ کسی درویش جس درویش کو دین مصطفیٰ کی پاسداری نصیب ہو گئی اس کے ساتھ نسبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے کمزور اور مقصد کوتاہ اندیش لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ جیسے مہربانوں کی شفقتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ مجھے پھر ایک دفعہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں مجلس کے آداب پورے نہ کر سکا، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک بہار نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ کے خوبصورت زیور سے مزین و آراستہ یہ آنے والی ہماری نسلیں بھی مستفید ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حضرت استاد مبارک کا سایہ تا دیر قائم و دائم مہربانی فرمائے۔ یہ اتنی ایسی ہستیاں جن کے فیض اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، مخلوق کے خدا کے لیے پسند کر لیتا ہے اور دین مصطفیٰ کی حدوں کی جنہیں پاسداری نصیب فرما دیتا ہے، انتہائی محبتوں کے انتہائی مقصد ہے کہ ہماری تابعداری کے لائق ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما کے جو بھی اس ادارہ حاضہ کے اندر اپنی دامیں درہمیں سخنیں قدمیں جس اعتبار سے بھی اپنی محبتیں شامل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ادارین کے بہترین صلے نصیب فرمائے۔ اس ادارہ حاضہ کے اندر دین مصطفیٰ کے زیور سے مزین و آراستہ ہونے والے، قرآن کریم کے زیور سے آراستہ ہونے والے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس خوبصورت مشن کی آبیاری اور پاسداری اللہ تعالیٰ صلاحیت و توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد صحابی نبی جنتی صحابی نبی حضرات گرامی، خطاب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد خان سکندری جلالی۔ اب تشریف لائیں گے اور بحضور سرور کونین بلائے عقید بدت پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، خیران رضا۔ سارے حضرات باواز بلند عشق و محبت کے ساتھ آقا کریم رحمت کونین خاتم المعصومین پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا میں یہاں پہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لوں گا، انشاءاللہ اپنے استاذی مکرم کا کلام میں سے کچھ اشعار پیش کروں گا، لیکن جو ابھی بھی منہ کو تالا لگائے بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنا تالا کھول کے پڑھیے۔ صلی اللہ
انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب یہ کلام میرے استاذی المکرم قبلہ کنز العلماء آپ نے 8 قسم کے کھانے کھا کے نہیں لکھے، بلکہ یہ کلام اس جگہ پہ لکھا گیا جب آپ پہ فورا شیڈول لگا کے جیل کے اندر بند کر کے آپ کو رکھا گیا 6 مہینے اپنے عقیدہ کے تحفظ کے لیے میرے استاد نے جب اڈیالہ جیل کے کالی کوٹلی میں بیٹھ کے میرے آقا حضور کی بارگاہ منور میں یہ کلام پیش کیا، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے میرے ساتھ پڑھیے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، غمگین و بے نوا کا تبسم کہوں تجھے غمگین و بے نوا کا تبسم کہوں تجھے۔ اور مقطع یہ ہے آصف ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، بابا جان اور میرے بھائی جان سبحان اللہ دے ہوتے کوئی پابندی نہیں ہوچے، بولو سبحان اللہ۔ تے جیڑے ہن تک منہ نو کلف لائی بیٹھو ذرا اس نو کھول کے بھی کہو سبحان اللہ۔ آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، کیا بعد از خدا میں سب سے بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا وہ کلام کہ جو آپ نے کوٹ لکھپت جیل کے اندر میلاد النبی کے موقع پر لکھا، وہ کلام جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران سٹیج کی زینت بنے پیر طریقت حضرت پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب شیرازی آستانہ عالیہ سوڈی جے والی، اور مفتی علیہ سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود قادری صاحب جامعہ محمدیہ حسینیہ رضا للبنات والبنین سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں خطیب نقطدان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن سلطانی صاحب کو ہری پور ہزارہ سے تشریف لائے، آپ کی بارگاہ میں عرض تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے خطاب سے منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اوتوا العلم درجات. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں. قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں. گلہائے حقیقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں. اور یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں. یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں. تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انتہائی عزتوں کے لائق واجب صد احترام و تکریم قبلہ استاد جی، جمی حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، نعت خوان شیریں لسان، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح مجھ سے قبل میرے برادر مکرم جناب محترم علامہ عبدالحمید صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں اس سٹیج پہ آ کر گفتگو کرنا یا تقریر کرنا یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے، لیکن قبلہ استاد جی کا حکم ہے تو چند منٹوں کے لیے اپنے اساتذہ کو سبق سنانے کھڑا ہو گیا ہوں. کوشش کرتا ہوں کیونکہ ویسے تو اپنی کلاس میں بیٹھ کر سبق سنانا آسان ہوتا ہے،
اپنی کلاس میں سبق بیٹھ کر سنانا آسان ہوتا ہے، لیکن جب باقی کلاسیں بھی ساری بیٹھی ہوئی ہوں اور ان کے سامنے بندہ سبق سنانا شروع کرے تو کبھی کبھار مشکل بھی بن جاتی ہے۔ تو اب چونکہ شمس المدارس جب سے بنا ہے وہاں سے لے کر آج تک جتنی بھی کلاسیں ہیں الحمدللہ ساری ہی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں بندہ ناچیز کو کھڑا کر دیا گیا تو اعتقاد کی بات کرنی، حق اور باطل کے اندر امتیاز کرنے کو واضح کرنا، اور ہمیشہ سچی بات زبان پر لانا، یہی تو استاد جی کا درس ہے۔ اس مسئلے پر تو الحمدللہ و شکر للہ ہمارا بچہ بولنے کو تیار ہے۔ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج چونکہ ہمارے ساتھیوں کی دستار ہے، اور دستار کے لیے کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن یاد کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے کرم فرمایا اور دین مصطفیٰ کا پورا علم عطا فرما دیا، عالم دین بنے۔ اور میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ایک طرف دنیا کے سارے لوگ اور ایک طرف دین کو حاصل کرنے والا وہ عالم، جب ان دونوں کا وزن دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا ہے اللہ ان کو درجے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے یہ عالم ہیں، یہ طلباء ہیں، آنے والے دور میں انشاءاللہ العزیز دین کے محافظ ہوں گے۔ تو جس کے پاس علم دین آتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا درجہ باقی لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے کسی خاص ذاتی وجات کی وجہ سے نہیں، اس کے ذاتی تشخص کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ عزت اور یہ مقام باقی لوگوں سے جو امتیاز ملتا ہے یہ صرف فائدہ ہے دین کے علم کا۔ علم تو دنیا کا بھی ہو تو وہ بھی بندے کو ممتاز کر دیتا ہے، کوئی بھی علم۔ میں ایک یہاں پہ مثال عرض کروں، ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے جانور ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک جانور پھر رہا ہوتا ہے جس کو کتا کہا جاتا ہے۔ ویسے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی مسجد میں کتے کا نام لے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہ کبھی کبھار اس کا نام نماز میں بھی لینا پڑتا ہے۔